الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب الیم۔ اللہ تعالیٰ کا بے گناہ شکر اور اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ہماری بے شمار کمی کوتاہیوں کے باوجود اپنی اصلاح کا، ماضی کی معافی کا، مستقبل میں نجات کا، رمضان المبارک کے نام پر ایک ایسا موقع عطا کیا ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر گئے تو انشاءاللہ یہ آج بھی اور کل قیامت کو بھی ہمارے لیے سکون کا، راحت کا، عزت کا، خوشی کا باعث بنے گا۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ دنیا میں مختلف شخصیات زندگی چلانے کے لیے اپنا اپنا ویژن رکھتے ہیں اور وہ اس ویژن کو، پالیسی کو دنیا میں پیش بھی کرتے ہیں۔ پھر دنیا میں ان لوگوں کی بات پر جو توجہ دی جاتی ہے وہ بڑی جاندار قسم کی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کسی نہ کسی بندے کے خیرشپ میں مبتلا ہو گئے یا اس بندے کی پالیسیوں سے اتفاق کر کے من حیث القوم وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور جب کوئی یہ سمجھے کہ میں کسی کا پابند نہیں ہوں، میں کسی کو مانتا ہی نہیں ہوں، میں کسی کو اپنے سے سینئر نہیں سمجھتا، ساری عقل میرے اندر ہی جمع ہو گئی ہے، تو ایسے لوگ معاشرے لے کے نہیں چلتے۔ ہاں ہو سکتا ہے یہ اپنی ذات ایک دو بندے ان کو لے کے چل سکے، لیکن معاشروں کو لے کے چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری رہنمائی کسی اعلیٰ سطح پر ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود اور ان کا مقام ہے، اس کو اگر ہم عقیدے کی عینک سے دیکھیں گے تو بات سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے، اور اگر ہم اس کو زمینی حقائق کی بنیاد پر سمجھیں گے تب بھی بات سمجھ آئے گی۔ بات کب سمجھ میں نہیں آتی؟ جب سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود ہم خود فیصلہ کرتے ہیں کہ چونکہ یہ بات میرے مزاج میں نہیں، میری طبیعت میں نہیں، مجھے اچھی نہیں لگتی، اس میں میرے مفادات کا خدشہ ہے، تو پھر ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن محترم بھائیو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس حد تک پابند ہیں یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ اور میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے دو طرح کی۔ فرمایا وہ لوگ جو میرے نبی کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہیں اس مخالفت کی وجہ سے وہ کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں یا ان پر آسمانوں سے کوئی دردناک عذاب نہ نازل ہو جائے۔ یہ دو قسم کی وارننگز ہیں۔ اب یہاں میں بات آگے لے جانے سے پہلے ایک حدیث ہے وہ بھی سامنے رکھوں گا، پھر بات سمجھنا انشاءاللہ آسان ہو جائے گی۔ میں بھی تھوڑا وقت ہی لوں گا تاکہ آپ کی نیند خراب نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا ہوا ہے کہ جب تم نے کھانا کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے پینا ہے، بائیں ہاتھ سے اکیلے نہ کھانے کی اجازت ہے نہ پینے کی اجازت ہے۔ اور ایک جگہ تو آپ نے کہہ دیا کہ بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہمیں ویسے منع کر دیا گیا کہ ہم نے بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا پینا۔ تو آپ ایک برتن میں کھانا کھانے لگے تو وہاں پر موجود ایک شخص وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ، کھبے ہاتھ کے ساتھ اس نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ تو آپ نے کہا یہ تیرا دایاں ہاتھ نہیں اٹھتا، اس کو استعمال کر۔ تو اس نے تھوڑے رف لہجے میں کہہ دیا اے نہیں اٹھتا۔ لہجہ بھی، باڈی لینگویج بھی، استطاعت نہیں،
حالانکہ تھی، آپ نے وہیں پر کہہ دیا اچھا اللہ کرے پھر استطاعت رہے بھی نا۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ اس بات کے بعد مرتے دم تک وہ بندہ اپنا دایاں ہاتھ منہ تک لے جا ہی نہیں سکتا۔ میرے یہاں چند ایک سوالات ہیں سمجھنے کے لیے۔ کیا بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا شرک ہے؟ کیوں بھائیو؟ نہیں۔ کیا بائیں ہاتھ سے کھانا کھانا بدعت ہے؟ کیونکہ یہ دو ہی جرم ہے نا دنیا میں سب سے بڑے اسلام میں، شرک اور بدعت۔ کیا بائیں ہاتھ کے ساتھ تو وہ کھا رہا مگر کسی کا حق کھا رہا؟ ایسا بھی نہیں ہے، کسی کا حق بھی نہیں کھا رہا، حرام چیز بھی نہیں کھا رہا، اور بدعت بھی نہیں ہے، شرک بھی نہیں ہے۔ سنگل مسئلہ کیا تھا؟ اس بندے نے ضد کر کے نبوی ڈسپلن کی مخالفت کی، اور یہ آیت وہی بات بتا رہی کیا کہ جو لوگ میرے نبی کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے نتیجے میں وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ کر لیے جائیں یا ان پر آسمانوں سے کوئی دردناک عذاب نہ نازل ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ ہم سب کو معاف کرے اور اصلاح فرمائے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کی پریشانیوں کو ایک پیپر پر لکھ کے اگر دیکھنا چاہے نا کہ اس میں زیادہ وجہ کیا ہے تو شاید 99% یہ نظر آئے گا کہ ہم نے وہاں اللہ کے نبی کے ڈسپلن کی مخالفت کی۔ آپ چیک کر کے دیکھ لیجیے کہ کتنے مسائل ہمارے ایسے ہیں جس کا کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں، نہ معاشرہ نہ تقدیر، بہت بڑے پیمانے پر اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کوئی کسی کا نام نہیں لگ سکتا۔ یہ ہے ایک چھوٹا لیول جس پر میں نے بات سمجھانے کی کوشش کی ہے تاکہ جب ہمیں ایک عمارت بنانے کے حوالے سے اینٹ کی سمجھ ہوگی نا تو پھر وہ حل کو سمجھنا آسان ہوگا۔ اینٹ کا ہی نہ ہمیں پتا ہو تو پھر وہ حل کا ہم نے کیا سمجھنا۔ اب یہ میں نے جواز ایک دلیل پیش کی ہے کہ جب ہم مخالفت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے کام کے اندر بھی ضد کر کے جان بوجھ کے، تو وارننگ ہے کہ یہ دونوں میں سے کوئی ایک کام نہ ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہاں میں ایک بات سمجھے، کیا خیال ہے ویژن، پالیسی، سوچ اس مسئلے میں نبی کی اطاعت کرنا ہمارے معاشرے میں اس پر ڈسکشن ہی نہیں، گفتگو نہیں۔ کیا ہے ہمارے معاشرے میں؟ وہی چھوٹی چھوٹی باتیں، ظاہراً میں اس کو چھوٹی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید اس سے کوئی بہت بڑا معاشروں کے اندر کوئی زلزلہ نہیں آئے گا۔ کپڑے پہنو جس رنگ کے، ٹوپی پہنو جس رنگ کی، پگڑی باندھ لو جس رنگ کی، شلوار یہاں ہونی چاہیے، فلاں کام ایسے کرنا چاہیے۔ بالکل میں کہتا ہوں جو بھی آپ نے کہا اور کیا ہم اس کے پابند ہیں، ہمارے نزدیک اس کی حیثیت کم نہیں، مگر میں کہتا ہوں اگر چھوٹے کاموں کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں مخالفت کرنے کا نتیجہ اچھا نہیں، تو جب ایسے لیول پر نبی کی مخالفت ہوگی جو قومی سطح کا ہے تو کیا کہنا وہاں پہ بڑا نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چھوٹے نقصان کی مخالفت تو چھوٹا نقصان ہے، بڑے لیول کی مخالفت تو بڑے لیول کا نقصان ہے۔ اس میں جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہی، آگے آ جائیں۔ ایک مثال، اللہ تعالیٰ نے محبتوں کو مینج کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ایک میرٹ دیا، فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ فرمایا اگر تمہیں اللہ، رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ ان سے زیادہ عزیز
اپنے ماں باپ ہیں، اپنی اولادیں ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنی بیویاں ہیں، اپنا کاروبار ہے، اپنے مکانات ہیں، تو سنو، انتظار کرو اس چیز کا، کہا حتیٰ کہ اللہ کا امر یعنی اس کا عذاب آ جائے۔ اور آگے کیا جملہ بولا؟ بے شک اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے پالیسی کہ فیصلہ ہے کہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ، یہ اللہ کا بیان کردہ نظام ہے، یہ اس کا دیا گیا ڈیزائن ہے۔ ان تینوں کے مد مقابل اگر کوئی مادی رشتہ یا کوئی جسمانی رشتہ غالب آیا، اس کی محبت زیادہ ہوئی، تو یہ فیصلہ ہدایت یافتہ لوگوں کا فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ تو فسق و فجور کی طرف لے کے جانے والا ہے، یہ فاسق لوگوں کا فیصلہ ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ ہے پالیسی، یہ ہے ایک اصول۔ آگے آ جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی بندہ کسی مسئلے پر قسم اٹھا لیتے لیکن بعد میں اس کو پتا چلتا ہے کہ میری رائے ٹھیک نہیں تھی، اسلام اس کے الٹ بات کر رہا ہے، یا میں اسلام کو الٹ چل بیٹھا، کیا کروں؟ آپ قسم پوری کروں؟ فرمایا نہیں، ایک نہیں 100 قسمیں بھی اگر ایسی شرط پر ہوئی جو اللہ کی شرط پر نہیں ہے تو وہ ریجیکٹڈ ہے، وہ رد ہے۔ تمہارا فرض کیا ہے؟ تم نے اب قسم کا کفارہ دینا ہے اور اس پیج پر آنا جو اسلام نے پیش کی۔ 100 قسمیں بھی اگر تم نے اٹھائی ہیں، 100 قسمیں، 100 شرطیں بھی رکھی ہیں، جب وہ نبی پالیسی سے متصادم نظر آئے گا تو 100 پیپر پیچھے کر دینا، وہاں تمہارا فرض ہے کہ اللہ کے نبی کی پالیسی کو ترجیح دے۔ میرے محترم بھائیو، اب ہمارے ہاں کیا چلتا ہے؟ ہم اسلام کو بطور ریاستی نظام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، معذرت کے ساتھ ہم اسلام کو بطور زندگی کا ڈسپلن تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ گردنوا کا جائزہ لیں، کیا 90% جب اسلام کی بات ہمارے ذہن میں آتی 90% اس کا تعلق مسجد کے اندر سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور باہر کی دنیا سے ہم اسلام جوڑنے کے لیے تیار نہیں، کبھی کبھی ٹچ دیتے ہیں۔ کس بات پر؟ جب ہمیں کسی عدالت سے انصاف نہیں ملتا، جب ہمیں کسی عدالت سے انصاف نہیں ملتا تو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اتنے کدی ہوئے نا اسلام کا نظام، پھر بھائی کام صحیح ہوتا ہے کدوں جدو سانو رگڑا لگ گیا۔ اور جب ہم نارمل ہے، ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے کہ عدالتوں کے اندر اللہ کا دین آنا چاہیے، ہم ہی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ اور وہاں ایک ڈرامہ چل رہا ہے کہ قسم اٹھانے کے لیے ملزم سے تم کہو ہاتھ لگا کے کہ جو کہو گے سچ کہو گے، تم کہو۔ جج یہ کہنے کا پابند نہیں ہے کہ میں بھی جو فیصلہ کروں گا اس کے مطابق کروں، میں نہیں پابند، ملزم پابند ہے۔ جب ملزم پابند ہوگا، جج پابند نہیں ہوگا تو پھر قرآن کے مطابق فیصلے تو نہیں ہوگا۔ پھر ہم نے اس کے تقدس کے نام پر ملزم کو ایموشنلی بلیک میل کیا، پریشرائز کیا، اور جب باری آئے کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنے کی تو پھر جج قرآن کا پابند نہیں۔ میرے محترم بھائیو، یہ اس لیول کی پالیسی کا اختلاف ہے جس کا سائیڈ ایفیکٹ دیکھیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر 140 ممالک میں سے اللہ رحم فرمائے انصاف کے لیول پر ہماری پوزیشن 130ویں ہے۔ 140 ممالک کے سروے میں ہماری جوڈیشری میں عدل و انصاف میں ہماری پوزیشن 130ویں ہے۔ پیچھے کی رہ گیا فرسٹ پوزیشن، پہلا تو ہو گیا۔ کیوں ہے؟ لاکھوں کیس پینڈنگ پڑے، نسلیں مر جاتی ہیں، بعد میں کیس کی سماعت چل رہی ہوتی، بندہ زندگی سے رہا ہو گیا اور بعد میں عدالت بھی رہا کر دی۔ کیا ہے؟ ہم نے نبوی سسٹم کو عدالتوں کے لیول پر قبول کرنے کا تصور ہی نہیں کرتا۔ قسمیں اٹھا لو، اس کے علاوہ اسلام کو اس سے جوڑنے کی ضرورت نہیں۔ ابھی اس وقت میرے بھائی نے
قنوت نازلہ میں فلسطین کا ذکر کیا۔ سب کو پتا ہے کہ فلسطین کے حالات کیا ہے، یہ تو چھپے ہوئے نہیں ہے کسی سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 30,000 سے زیادہ شہادتیں 3 مہینے، 70,000 زخمی، 70% مکان ملبے میں تبدیل، اور بدماشی کون کر رہے ہیں؟ انسانی حقوق کے چیمپئن، وہ جو کہتے تھے ہم کتے اور بلی کے حقوق کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں، انہوں نے ہمیں کتے اور بلی کے برابر بھی نہیں سمجھا۔ انہوں نے جنیوا کنونشن میں لکھ کے سائن کیے تھے کہ ہسپتالوں پر جتنی مرضی جنگ لگے بمباری کی اجازت نہیں۔ ان بدماشوں نے خود کی ہے، کروا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ امریکہ کا ایک سپاہی جو ان کی ایئر فورس کا، اس نے یہ ہفتہ پہلے اپنے آپ کو آگ لگا لی اور اس نے کہا آزادی دے دو فلسطینیوں کو، جو ہم سے کروا رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے۔ تو وہ بیچارہ اپنی جان کی بازی ہار گیا، لیکن یہ کمینے اس کی بات پر توجہ دینے کے لیے تیار، اور ہمارے ہاں جو کاٹھے انگریز ہیں وہ ان کے گن گاتے ہوئے تھکتے ہیں۔ بلے 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 انسانیت ادھر ویکھی، بلے بلے انصاف اساں ادھر ویکھیا، صفائیاں ادھر اساں ویکھیاں نے، سسٹم اساں ادھر ویکھیا ہے، نظام اساں ادھر ویکھیا ہے۔ یہ کون ہے؟ جن کو کوئی کام کی نوکری مل گئی، جن کو کوئی 4 پیسے روزگار کے مل گئے، اب ان کی زبان تھکتی نہیں ہے ان کی تعریف کرتے، اور وہ تھکتے نہیں ہے ہمارے بچوں پر بمباری کرتے۔ یہ نظام چل رہا ہے، لیکن صاف کھلی اور سیدھی بات ہے، اس مسئلے پر بھی امت مسلمہ نے من حیث امت مسلمہ نبوی پالیسی کی مخالفت کی تھی۔ نبوی پالیسی کی بطور امت مسلمہ اجتماعی طور پر تصور جہاد، لفظ جہاد، جہاد فی سبیل اللہ کی پالیسی، اس کو کسی نے دہشت گردی قرار دے دیا، کسی نے اس کو شدت پسندی قرار دے دیا، کسی نے اس کو بنیاد پرستی قرار دے دیا، کسی نے اس کو مضبوط معیشت کی راہ میں رکاوٹ قرار دے دیا، کسی نے اس کو بین الاقوامی دباؤ کے پیش نظر ترک کرنے کا ذہن دے دیا، اور نتیجے کیا نکلے؟ نتیجے وہی نکلے جو ہمارے رب نے کہہ دیے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد خاص یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت ملی ہے، خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبے کی دوسری لائن 14 نکات نہیں، دوسری لائن فرماتے ہیں جو قوم جہاد چھوڑ دیتی اللہ اس پر ذلت مسلط کر دیتا ہے نا سربراہ مملکت کے، ہے نا خلیفہ اول، ہے نا خارجہ پالیسی کا اعلان۔ اور حضرت اسامہ کو کہہ رہے ہیں چلو بھائی جہاں بھیجا تھا جانا ہے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین حالات بڑے خطرناک ہیں، نہ بھیجیں ان کو۔ اور کوئی کہنے لگا چھوٹی عمر کا نوجوان ہے۔ سبحان اللہ، استقامت، جرت۔ ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ اگر مجھے یہ پتا ہو، ایک ہے شرط، مجھے پتا ہو کہ اس لشکر کو بھیجنے کے نتیجے میں مدینہ کے اندر درندے میری لاش کو نوچیں گے، تب بھی جس لشکر کو میرے نبی نے بھیجا تھا میں روکنے کی گنجائش نہیں رکھتا، میں نہیں روکوں گا۔ کیوں؟ میرے سینئر نے، میرے استاد نے، میرے یار نے، میرے نبی نے کیا کیا تھا؟ انہی کو بھیجا تھا، یہی کمانڈر تھے، یہی ہوں گے، جائیں گے۔ اور کہتے ہیں جتنا مال غنیمت وہ گروپ لے کے آیا، اتنا مال غنیمت بھی شاید ہی کوئی گروپ لے کے آیا۔ استقامت اور جرت کس پر؟ جہاد پر۔ کیسے حالات میں؟ جب سارے تجزیہ نگار سوچ رہے تھے کہ اب اپنا آپ سنبھالو، باہر جانے کی گنجائش نہیں، وہ کہہ رہے جائیں گے، باہر ہی لڑیں گے۔ اللہ اکبر، کام کیا۔ اگلی باری عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آئی، کام کیا۔ 22 لاکھ مربع میل کہنے کو ہوتا ہے،
مسلسل فتوحات فتوحات فتوحات، اور ویلفیئر اسٹیٹ ساتھ ساتھ، اور ہمارے انہیں نجات دی گلا نہ کرو یار، باہر والے پیسے بھی نہیں دیتے تے پھر آئی ایم ایف بھی غصہ کر دیے. اسی چاہنے ایک باری ساڈی معیشت مضبوط ہو جائے نا تے پھر ہو گئی کوئی نہیں. معیشت مضبوط نہیں کیوں ہوگی؟ ہم بعض اوقات مثالیں دیتے ہیں ان کی اور دیتے ہیں مرضی کی. کاش ہم سب سے پہلی مثال دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد جو مثال جڑتی ہو وہ ان کی بھی دی جا سکتی. میں بڑا حیران ہوتا ہوں، اللہ کے نبی کا ٹائٹل تعارف دنیا میں کیا ہے؟ رحمت للعالمین. کیوں بھائی کیا ٹائٹل ہے؟ یہ ہے آپ کا ٹائٹل، رحمت للعالمین. رحمت للعالمین کدھر جگہ لڑنی پڑی؟ ٹائٹل ہے رحمت للعالمین. جنگیں 87 لڑنی پڑی 10 سالوں میں. اندازہ کریں جس نبی کو رب کہہ رہا ہے کہ میں نے رحمت بنا کے بھیجا، اس نبی کو 87 جنگیں 10 سالوں میں مینج کرنی پڑی. کیا مطلب ہے؟ کہ کفار کبھی بھی نارمل رہنے دیتے نہیں. اگر یہ کہتے ہیں نا فلاں بندہ بڑا شریف ہے یار، اس کی یہ جان چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے نبی سے بڑھ کے کوئی شرف و عزت والا کوئی نہیں. ان ظالموں نے ایک بڑی تعداد جنگوں کی مسلط کی. اسلام نے پالیسی دی تھی کہ جنگوں کی خواہش نہ کرنا، مگر جب گلے میں ڈال دی جائے تو پھر کانڈ نہیں کھانی. اب فلسطین کی جنگ ہمارے گلے میں پڑی ہے کہ نہیں؟ کشمیر کی جنگ ہمارے گلے میں پڑی ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو نہیں بتا لیا. پہلے قبضے ان کے ہوئے، ہم تو اس کے دفاع میں کھڑے ہوئے. پہلے پاکستان کے لوگوں نے کشمیر میں جہاد شروع کیا تھا کہ انڈیا نے قبضہ پہلے کیا تھا؟ کیوں بھائی؟ فلسطین پر پہلے یہودیوں نے قبضہ کیا تھا یا مجاہدین نے پہلے حملہ کیا؟ بولتے نہیں. آج یہ کہتے ہیں نا کئی لوگوں کو جی حماس نے حملہ کر کے اچھا نہیں کیا. اچھا بھائی اگر تو انہوں نے پہل کیا حملے میں پھر تو چلو کہہ لو، لیکن جب پہلے قبضہ یہودیوں نے کیا، اس کے جواب میں آج کل پرسوں جب کسی کو موقع ملے وہ کوئی اٹیک کرے کارروائی کرے تو پھر وہ مجرم. ہاں یہودی اپنے دیش میں ہوتے، الگ کہیں بیٹھے ہوتے اور آرام سے اپنا کام کرتے، ہمارے ساتھ پنگے نہ لیتے. پھر ان کا کوئی اس طرح کا اٹیک ہوتا، پھر بندہ کہتا ہے یار کی لوڑ سی کہ چھیڑتے ستے کتے سے رہن دینا. اب انہوں نے ہم پر حملے میں پہل کی، ہم دفاع میں کھڑے ہوئے، اور پھر بھی ہم کیا بنے؟ برے. پھر بھی ہمارے اپنے کیا کہتے ہیں؟ انہیں پنگا لیا. وہ ساڈا ملک کھاندے 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 وہ لکیر جی رہ گئی. وہ ٹھیک تو ٹھیک، اسی کدی کدی 4 روڑے مار کے برے. یہ ہمارے ہاں چلتے ہیں. اور پھر نتیجہ کیا ہے؟ پوری امت مسلمہ اس وقت ایک وقار کے ساتھ رہ رہی ہے یا شرمندگیوں کے ساتھ؟ اب بھائی ریل ہونا ہوتے ہیں نا معیشت کا. کیا پیٹ پر پتھر باندھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب لڑی ہے کہ نہیں لڑی؟ محنت کرتے ہیں نا. اور ایک صحابی آیا وہ کہنے لگا میں نے پیٹ پر پتھر باندھا، آپ نے کہا میں نے 2 باندھے. تو یہ مسجد نبوی کا واقعہ ہے یا غزوہ احزاب کا؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے حوالے سے معاشی لیول جتنا بھی گر جائے آپ نے ان کے سامنے سرنڈر نہیں. اتنے تو ہمارے حالات نہیں گرے کہ ہمیں پیٹ پر پتھر باندھنے پڑ جائیں. دوسری بات، کیا امریکہ مسلسل حالت جنگ میں ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں بھائی ہے نا. تو اس کی معیشت مضبوط ہے کہ کمزور ہے؟ مضبوط ہی ہے نا. اور جنگیں جو ہے نا جنگیں یہ اس طرح کمزور نہیں کرتی جس طرح ہم سمجھتے ہیں. جب ایک بندہ ایکسرسائز کرتا ہے اس کے پرانے سیل باڈی کے ٹوٹتے ہیں، پرانے ٹوٹتے ہیں تو نئے بنتے ہیں. پرانے ٹوٹنے
لے لیں. اصول یہ ہے کہ جب پچھلا مال وہ سکریپ کی طرف جانا ہے تو نیا وہاں رہنا. ایک چیز نہ استعمال ہونی ہے نہ ایکسپائر ہونی ہے تو نئی چیزیں کہاں سے آئیں؟ اور بھائی ہمیشہ جو لوگ متحرک رہتے ہیں چلتے پھرتے رہتے ہیں ان کی فٹنس ان کا ایکٹیو ہونا الگ ہے کہ جڑے ماشاءاللہ منجی والی یاری لا لیتے ہیں وہ تے چلتے بھی آتے ہیں جویں دا نام بھی ہے. وجہ سستی کاہلی. اور جن کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے چل کے رہنا وہ تو بھائی بخار میں بھی درمیانی بیماریوں میں بھی وہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ ہمیں چوٹ لگی ہے بخار ہے کوئی پرابلم ہے. وہ تو تکلیفوں کو شکست دے کے چلتے. آج اگر ہم یہ چاہتے کہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی پریشانیوں سے باہر نکالے تو میں کوئی بڑی باریک بات نہیں کر رہا, میں تو پالیسی وائز یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کو ان کے ویژن کو قبول نہ کیا گیا نہ یہاں معیشت مضبوط ہونی ہے نہ دنیا میں ہمارا وقار ہونا ہے نہ ہمارے ملکوں کو آزادیاں ملنی ہے اور نہ عزتوں کے ساتھ دنیا میں سر اٹھا کے ہم جی سکتے. کچھ بھی نہیں ہونا. معیشت کو سود کھا گیا, آزادیوں کو کفار کی بدماشی کھا گئی اور ہمارا ترک جہاد یہ دنیا کے سامنے ہمیں غلام بنا گیا تو آٹومیٹکلی غلامیاں بھی گلے میں پڑی, سسٹم بھی گلے میں پڑے اور ہم دن رات رمضان المبارک میں بھی غزہ میں اپنی لاشیں اٹھا رہے ہیں. گجرانوالہ میں افطاری میں سارا خاندان بیٹھ کے ماشاءاللہ گول میز کانفرنس کر رہا ہوتا ہے. سویرے سائنس کی پکڑنا ہے, یہ سین کا اجلاس ہو رہا ہے ماشاءاللہ کہ سویرے سائنس کی پکڑنا ہے اور سیری میں بیٹھے ہیں تو شام کی ڈسکشن افطاری میں کیا کیا پکے گا. یہ نخرے اس لیے ہے کہ آپشن موجود ہے, سہولتیں موجود ہیں, امن ہے, باوجود پریشانیوں کے نعمتوں کی کثرت ہے. کیا فلسطینی مکان کے منبع پر بیٹھ کے اپنے کسی معذور مفلوج بچے کو ساتھ لٹا کے وہ اس طرح کے مینیو پر ایسے کر سکتے یا کرتے؟ وہاں نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہاں آپشن نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چیز سمجھائی, وہ کیا تھی کہ مسلمان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا, مسلمان کو اکیلا نہیں چھوڑتا, دشمن کے حوالے نہیں کرتا. آج ہمارے پاس دو سٹیٹس ہیں, ایک حکومتوں کا, ایک ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہم بیٹھے. اگر حکومتیں یہ کام نہ کریں اور وہ نہیں کر رہے کیا ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی؟ کیوں بھائی؟ دیکھو نا, کھلی سی بات کرتا ہوں. اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو زمین پر حکومت دیں تو اس حکومت کا کیا فرض ہے کہ نماز قائم کروائے, زکوٰۃ کا سسٹم منظم کرے, نیکی کی دعوت دے, برائی سے روکے. یہ چاروں ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ حکومت کی. ہمیں تو کسی اکثر میں دیکھا بے نمازی کو سزا ہو جائے, نہیں دیکھا کہ سارے پڑھنے ہیں کہ نہیں. بس ہم پوچھیں کسی بندے کو کیا خیال ہے, نہیں حکومت زکوٰۃ وصول اس طرح کرتی, کیا آپ لوگ ذاتی حیثیت میں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ نہیں حکومت اس طرح برائی سے روکتی, آپ اپنے حصے کا کام کرتے ہیں, تبلیغ کا دعوت کا کام کرتے ہیں, اور جب باری آئے مظلوموں کی مدد کی تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی آپشن موجود ہو, اس کے باوجود ہم صرف یہ کہیں کہ اے بھائی کو زیادہ کام میں ہماری جان چھوٹ نہیں سکتی. کیوں نہیں چھوٹ سکتی؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنا تم اللہ کی بات کو قبول کر. میں یہ بات کہنے لگا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم, کفار کے خلاف جہاد میں شریک ہو جاؤ, جانیں پیش کر کے, مال پیش کر کے, زبان استعمال کر کے.
तीनों में से कुछ भी करोगे, टीम का हिस्सा बन जाओ। मुझे बताएं, क्या फलस्तीनियों की हम अस्करी मदद अगर डायरेक्ट जाके करने पर कादर नहीं, क्या उनकी माली मदद हो सकती है कि नहीं हो सकती? बोलते नहीं। दहशत गर्दी के फंड पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो जाते हैं। पाकिस्तान में जब इंडिया के कहने पर बंदे मारे जाते हैं तो उनके किराए शायद इधर पहुंच जाते हैं। अगर दहशत गर्दी के नेटवर्क मौजूद है तो मैं समझता हूं कि जो बंदे अल्लाह की राह में खड़े हैं उनको मदद पहुंचाने के नेटवर्क भी इंशाअल्लाह मौजूद है। मगर अगर हमारी सोच ही ये हो कामी जगह नहीं, तो भाई याद रखना फिर हमें इस पर सोचने की, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं कोई। और अगर हम इसको कुरान और हदीस की ऐनक से देखें तो फिर दुनिया कह रही है कि वो मजलूम है, उन पर यहूदी, अमरीकी, सलीबी बमबारी कर रहे हैं, उनकी रोजाना लाशें गिर रही हैं, उनके घरों पर कब्जा किया गया, तो उन लोगों की मदद करना हमारे लिए लाजमी है। कितनी कर सकते हैं? इसमें पहली चीज है विजन का क्लियर होना। माहिरीन मंसूबों की तकमील में एक बड़ी खूबसूरत बात बताते हैं, ये नुस्खा जिंदगी के बाकी मसलों में भी हमें फायदा दे सकता है। वो कहते हैं किसी भी मंसूबे की तकमील में दो हिस्से हैं ना, एक है माइंडसेट, ज़हनियत, सोच, और एक है हिकमत अमली, स्ट्रेटजी। अब 95% मंसूबे की तकमील का ताल्लुक माइंडसेट के साथ। अगर दिमाग कबूल कर ले कि ये काम करना है तो आपका 95% काम हो गया। फिर हिकमत अमली 5%, कैसे करना है, कहां से करना है, ज़राए कौन से हैं, सहूलत किस तरह है, बेहतर कौन है, ये 5%। 95% माइंडसेट है। मेरे भाइयों, यही वजह है कि अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा जोर माइंडसेट को क्लियर करने के लिए, नजरिया बदलने के लिए लगाया, और बाकी तो फिर पीछे रहते ही कोई। एक बंदा अगर ये कबूल कर ले कि रोजे रखना अल्लाह का हुक्म है, रखने चाहिए, उसके लिए रखना आसान हो जाता है। और जब बंदा ये कि वो नहीं रोजे की तो आगे को काम आना मंसूबा है ਤੁਹਾਡਾ, तो फिर आपने फिर इससे ये कहे अच्छा दसो फिर सारी चीज पकाई होती तो मैं रखने की तो मेरी बहस बनती। ये तो उनसे जाके बहस करो ना जो 95% तय कर चुके हैं कि फर्ज है, रखने चाहिए, अल्लाह का हुक्म है। जिसका माइंडसेट क्लियर है उसका 95% क्लियर है। जो कबूल नहीं कर रहा तो बाकी 5% पर बहस करने की कोई जरूरत वो बनती नहीं। तो भाइयों, अल्लाह के लिए हम इस चीज को कबूल कर लें कि कुफार से दिफा में और इज्जतों की सड़क पर चलने के लिए जिहाद का जो बाब है वो अल्लाह ताला ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने सब ने मुश्तरका तौर पर इसको बतौर खारजा पॉलिसी, बतौर वेपन, बतौर मनहज, बतौर नजरिया, बतौर कह लीजिए कि एक ऐसी हिकमत अमली जिसके तहत ये अपनी सरहदों को महफूज कर सके, दुश्मन को कमजोर कर सके, इस लेवल पर इस काम को कबूल किया गया। तब जाके फतूहात की खबरें, दूसरों की गुलामियां, जिज़िये की खबरें और अपनी फतूहात की बातें ये तब सुनने को मिल गई थी। और जब हमने इसको कुफार के प्रोपेगेंडे और दबाव में आके बुरा कहना, गलत कहना शुरू किया, और कुछ हुक्मरानों ने ये सोच लिया कि नहीं नहीं, अगर पॉलिसी बदल दे तो हो सकता है रोटी कपड़े और मकान का मसला हल हो जाए, ये बंदों की सोच हो सकती है, रब का ये विजन नहीं। इतनी बड़ी बात कही थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इला रिज़्क़ी तहत ज़िल्ल रुमही, अल्लाह ने मेरा रिस्क, मेरी मईशत मेरे नेज़े की अन्नी के नीचे रखी है। सोच सकते हैं आप कह रहे हैं कि मेरा रिस्क, मेरी मईशत मेरे नेज़े के साए के नीचे है। नबी की मईशत नेज़े के नीचे है और हमारी मईशत गुलामी के नीचे। तो फिर गुलामों को तो मईशत नहीं मिलती, बल्कि क्या कहा जाता है, उन रोटी पाओ, तो रोटी पेंदी है, रोटी खुआई नहीं जाती। और फाते लोग जो होते हैं, फाते लोग, उनके मुतल्लिक दुनिया की पार्टी लैंग्वेज बदलती, लहजे बदलते, अल्फाज बदलते, रवैये बदलते, और मफ्तूर लोगों के हवाले से तो कोई स्टेटस बाकी नहीं रहा।
آج ہمارا یہ فرض بنتا ہے پہلی بات ہم اللہ کے لیے قبول کر لیں کہ دنیا میں مسلمانوں کا عروج کا جو سفر ہے جہاد کو مائنس کر کے ہمیں تو اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی، ہمیں اس کی سمجھ آتی، اور کفار کے شر سے بچنے کے لیے اگر ہم ڈیفینسو نہیں ہیں، آگے بڑھنے والے نہیں ہیں، ڈیفینسو سوچ ہے، یہ فیلئر ہے۔ تیسری بات، فلسطینیوں کی مدد اس کے راستے موجود ہیں، اس کے چینل موجود ہیں۔ دو چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھیں، مسئلہ سائز کا نہیں، مسئلہ امن کا ہے۔ آپ سارے اسلام کو پڑھیں گے، اسلام بندوں کو کیا کہتا ہے؟ صدقہ کرنا آئے تو روپیہ 2 کروڑ سے کرو نا، یہ کہتا ہے جے تو فلانا کام کرنا اتنا سارا تو ہونا صحیح ہے نا۔ ٹوٹل اسلام کی جو ترغیب ہے، تحریض ہے، وہ بالکل چھوٹے پیمانے سے شروع ہوتی۔ جہنم کتنا بڑا مسئلہ ہے، جہنم سے بچنا کتنا بڑا کیس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کا کچھ حصہ صدقہ کر کے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ چلو ایک کھجور ہی کہہ سکتے تھے، نہیں یہ کھجور بھی نہیں کہا جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، یہ اس راستے پر چلو، اگرچہ تمہارے پاس انویسٹ کرنے کے لیے کھجور مکمل نہیں، اس کا کچھ حصہ ہو۔ پھر آپ نے چھپکلی کو مارنے کا آرڈر دیا ہوا ہے، کہا جو اس کو پہلے نشانے میں مارے اس کو زیادہ اجر ہے، جو دوسرے میں مارے اس سے کم اجر ہے۔ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے ایک نیزہ رکھا ہوا تھا جس سے وہ چھپکلیوں کو مار دیتی۔ میں تو حیران ہوتا ہوں شاید آج کا مرد اتنا بردیلا نہیں ہوگا، کیونکہ چھپکلی آپ کو پتہ بڑی ایکٹیو ہے، وہ تو بندے کو دیکھ کے اس طرح دوڑ لگاتی، وہ تو بندوں کے قابو میں نہیں آتی، بندے کا راج مار چھتر چارے پاسے جناب بعد پتہ لگتا ہے چھپکلی دی کوشش ہی ٹوٹ گئی، چھپکلی پھر نس گئی۔ اور جو ہماری خواتین ہیں ماشاءاللہ، مردوں سے لڑائی کروا لو تو گریلا، اور چھپکلی کو دیکھے تو رنگ بھی اڑ جاتا ہے، جان بھی نکل جاتی ہے اور چیخیں بھی نکلتی ہیں، بعد پتہ چلتا ہے لینڈر نہیں ڈگا، چھپکلی سامنے آ گئی۔ اور ہماری ماں جو رول ماڈل ہے عورتوں کے لیے، وہ نیزے کے ساتھ کیا کمال کا نشانہ اور کیا کمال کی ایکٹیو ہے، وہ نیزے سے چھپکلیاں مار دیتی۔ رکھا ہی ہوا اس لیے، جب پوچھا کیا اتنا اسپیشل ثواب اور کوشش، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ چھپکلی پھونکے مار کے آگ تیز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے جواب میں اس کا علاج ہو رہا ہے، مجھے بتائیں جہاں حکومتیں آگ کو جلائیں، حکومتیں، وہاں چھپکلی کی پھونک مارنے سے کتنا اضافہ ہونا تھا؟ کیا خیال ہے کتنا اضافہ ہونا تھا؟ مگر آج پتا چل رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون ہے اور ان کی مخالفت میں مسئلہ ہے کیٹیگری کا، مسئلہ ہے پتا چلنے کا اپنے بیگانے کا، مسئلہ ہے کردار کا، صف کا، کہ ہم دشمنوں کی صف میں کھڑے ہیں، منافقوں کی صف میں کھڑے ہیں، اپنوں کی صف میں کھڑے ہیں، صف دیکھی جائے گی۔ کیا خیال ہے آج اگر ہم لوگ فلسطینیوں کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، کیا ہم اگر وہاں جا کے گولی نہیں چلا سکتے ان مظلوم نہتے زخمی لوگوں کے لیے ہم معاشی طور پر مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کون کرے گا انشاءاللہ؟ آپ کھڑا کریں، کون کرے گا؟ کوئی تصویر نہ کھینچ لے یعنی بات کر لیے اسرائیل کے خلاف، کون کرے گا؟ سب کریں گے نا؟ تو پیمانے کی بات نہیں کہ جو کرنا روپیہ 2-4 لاکھ دے کرو نا سیدھے تو ہاتھ چکے نا، کوئی مسئلہ استطاعت کتنی کسی کی استطاعت، ہمیں اتنا پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 2 فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس پر خرچ کر، دوسرا کہتا ہے یا اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ روکتا ہے تو بھی اس پر خرچ کرنے سے ہاتھ روک لے۔ یہ فرشتے خود نہیں آئے، ان کو کون بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو یہاں یہ بات تو نہیں نا کہ اگر فرشتے سے دعا لینی ہے تو پھر پیسے بھی ذرا لاؤ نا، نہیں، جتنی استطاعت ہے آپ خرچ کریں،
وہ رب ذرے ذرے کی قدر کرتا ہے، وہ جانے ثواب جانے. ہمارا مسئلہ مقدار نہیں، ہمارا مسئلہ نظریہ، سوچ اور عمل ہے. میرے محترم بھائیو، انشاءاللہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس وقت جس طرح کے بھی حالات چل رہے ہیں، جو بھی ہو رہا ہے، الحمدللہ ہم اس وقت فلسطینیوں کی مدد میں عملاً مصروف ہیں. اللہ اس کو قبول فرمائے. عملاً مصروف، حق سمجھتے، ذمہ داری سمجھتے، لیکن ہمیں اس کا بھی پتہ ہے کہ یہ بڑے لوگوں کو کام اچھا نہیں لگتا. کسی کو تو نامسئلہ. ہمارا مسئلہ رب کی پسند ہے، ہمارا مسئلہ لوگوں کی پسند ناپسند. رہے تبصروں کی بات، ماشاءاللہ 150 سے زیادہ چینل سوائے تبصروں کے اور کیا کر رہے ہیں. وہ روز پاکستان کو توڑ کے سوندے نے، وہ سویرے پھر بن جاتا ہے، وہ شامی پھر توڑنا آپ کے جی بچے نہیں وہ پیر دے کے مٹی کے گھر بناتے پھر ٹھوڈا مار کے توڑ سے یہ دینا پلاسٹک کا پاکستان بنایا روز توڑتے رہے سویرے پھر اب تھوڑا ہوتا سیدھا ہوتا ہے یہ شامی پھر کاریگر اکٹھے ہو کے جڑ جاتے ہیں. تو یہ چینل یہی کام کر رہے ہیں. بعض ماہرین اپنے محلے کے کوکے پر بیٹھ کے پھٹے پر بیٹھ کے بھی یہی چینل چلاتے ہیں. مایوسیوں والا نہیں، اپنے حصے کا کام کریں، نتیجے ہمارے رب کے پاس. ہم یہ چاہتے ہیں کہ مانا کی اس زمین کو گلزار کر سکے نہ ہم، کچھ خار کم تو پیے گزرے جدھر سے. یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے کہ بھئی کچھ نہ کچھ ہم نے کر لی، پازیٹیو کیا، نیگیٹیو نہیں کیا. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ زندگی کے تمام امور میں ایک بات ہمیں ضرور مد نظر رکھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، آپ کی پالیسی، آپ کا ویژن، آپ کی فکر، آپ کی سوچ، میرے بھائیوں ہمیں اس کی مخالفت سے بچنا چاہیے. جس لیول کا کیس ہوگا، جس لیول کی مخالفت ہوگی، اس لیول کا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیول کی گرفت آ سکتی ہے، اس لیول کا نقصان ہو سکتا ہے. اب سود پرائیویٹ میں سیکٹر میں چل رہا ہے یا حکومتی سطح پر بھی چل رہا ہے؟ کیوں بھائی؟ بیسیکلی تو سٹیٹ لیول پہ چل رہا ہے. تو سٹیٹ معاشی طور پہ کھجل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ جس لیول کی مخالفت ہے، جنگ ہے نا نفس کے رسول کے خلاف، اسی لیول کے زلزلے ہیں. نہ دشمن خوش ہوتا ہے، نہ معیشت مضبوط ہوتی ہے، نہ برکت نظر آتی ہے. اور یہ حالات کہ گندم پیدا کر کے بیچنے والے ملک کے اپنے شہری آٹا لیتے ہوئے بیچارے اپنی جان ہی قربان کر بیٹھتے. بے برکتیاں، نحوستیں، مس مینجمنٹ. یہ اس لیے کہ ہم جس معاشی نظام میں پنگا لے بیٹھے وہاں سود تاج کی طرح سر پہ چڑھ کے بیٹھے، اور یہ نبوی معاشی پالیسی کی مخالفت، اور اس کا نتیجہ کبھی بھی اچھا نظر نہیں آ سکتا. قرضے، سود در سود، قرضے در قرض. تو میرے محترم بھائی، یہ میں نے صرف ایک دو مثالیں دی ہیں، بس یہ طے کر لیں کہ انشاءاللہ مسئلہ جہاد جماعتوں کا مسئلہ نہیں، یہ قرآن و حدیث کی سوچ ہے، یہ قرآن و حدیث کی فکر ہے، اس کا ویژن ہے. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو بھی قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے پالیسی دی ہے، بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو خوشی سے قبول کرنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا کہ ہم نے اطاعت کرنی ہے، مخالفت نہیں کرنی. اس کے نتیجے میں امید کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذلتوں سے، شرمندگیوں سے، ناکامیوں سے، غلامیوں سے بچا لے گا. اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے کی کوشش کی، ان کے لیے اکثر جو الفاظ استعمال ہوئے وہ فلاح پانے والے، کامیاب ہو جانے والے، رب کو راضی کرنے والے. تو انشاءاللہ اسی کا ہم نے لحاظ رکھنا ہے زندگی کے تمام امور میں. اس طرح رمضان مبارک میں اللہ پریکٹس کروا رہا ہے، اس کے بعد بھی اللہ نظریاتی طور پر عملاً ہمیں اس کی توفیق عطا فرماتا رہے، اور اپنے فلسطینی بھائیوں کی زبردست مدد کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اس وقت جماعت اپنا کردار عملاً ادا کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرمائے، اور اسلام اور مسلمانوں کے جو دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرنے میں ہمارا کردار قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم.